تو یہ خبر ہے کہ ڈھیر سارے لوگ امام کعبہ کو مس کر کر کے ہاتھ اپنے جسموں پہ پھیر رہے تھے. استقبال کرنے والے ہمارے پتہ کون سے مہربان تھے, جو سارا سال جن کی زبانیں نہیں تھکتی کہ یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے, محمد کے نام پہ انگوٹھے چومنا بدعت ہے, حد نہیں ہو گئی, اور جو بندہ وہاں سے آ جائے اس کے جسم کو چومنا ثواب سمجھتے ہیں. نہ چپ نہ رہو, میری تائید کرو شیعہ تم سارے بھائی. جس کے صدقے میں یہ ساری ہے یہ متوجہ میرے بھائی, جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہے, اگر اس کا نام آ جائے اور ہمارے اگر کوئی عقیدت مند مسلمان سرکار کے نام سے ادباً احتراماً سرکار شاہ جی اپنے انگوٹھے چوم لے تو ہمارے مہربانوں کو قبلہ دن رات یہی فتوے یاد رہتے ہیں کہ جی نبی ہم جیسے تو ہوتے ہیں, فرق ہی کوئی نہیں ہے. میں یقین اور اعتماد کی فضا میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کو یا کہنے سے تیرا دین خطرے میں ہے, پھر امام کعبہ کی تعظیم کرنا چھوڑ دے, کیونکہ سارا سال تو آپ یہ ہم سے کہتے ہیں کہ جی بندے سارے برابر ہوتے ہیں, تعظیم کسی کی نہیں کرنی چاہیے, اللہ ناراض ہو جاتا ہے. میں ایک دوستانہ ماحول میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر نبی اور امت میں فرق نہ کر کہتے ہو کہ جی فرق ہے ہی نہیں, جیسے ہم ہیں ویسے نبی ہوتے ہیں, جیسے ہم ہیں ویسے نبی ہے, فرق ہی کوئی نہیں, نبی ہم جیسا ہم نبی جیسے. عیسیٰ تو اپنے جیسا نہیں کہتے, اسے اپنے جیسا کہیں گے جس کے صدقے میں عیسیٰ زندہ ہے. یہی تو مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ عیسیٰ کو زندہ مانتے ہیں اور جس کے انتظار میں عیسیٰ زندہ ہے اس کی جب زندگی کی بات آتی ہے متوجہ وقت بڑا کم ہے. یا علی یاری دامن وقت میں زیادہ وسعت نہیں ہے, میں ذہنوں پہ بوجھ بننے کا عادی نہیں ہوں, میں نے آپ کی سوچوں سے بھی کم آپ کو رحمت دینی ہے. اپیل یہ کر رہا ہوں, اگر امت اور نبی میں فرق ہی نہیں ہے, اگر سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, پھر ریاضت بھی شیعہ خطیب ہونے کے ناطے ذمہ داری کی فضا میں یہ اپیل کر رہا ہوں, پھر لیلۃ القدر کی عزت کیوں کرتے ہو؟ راتیں تو ساری اللہ نے بنائی تھی. یہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ یہ رمضان کے آخری عشرے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس آیت پہ عمل کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی 1000 مہینوں سے بہتر ہے, کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن اترا ہے. تیرے پاس سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے. جس رات پہ قرآن اترے, جب اس رات جیسی رات کوئی نہیں, پھر جس ذات پہ قرآن اترے اس ذات جیسی بات کہاں سے بن گئی؟ میں پورے ملک میں جہاں بھی جا رہا ہوں یہ پیغام دے رہا ہوں, ہمیں فخر اپنے مذہب کی سچائیوں پہ, ہمیں فخر اپنے مذہب کی حقیقتوں پہ. خدا کی قسم یہ یا رسول اللہ کی فضیلتوں کا انکار کرنے والے میری ملت جعفریہ کے ماتمیوں سے بھی اپیل ہے, اور ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ یا علی منوانے سے پہلے انہیں یا رسول اللہ منواؤ. وہ جس بندے نے یا محمد ہی نہیں کہنا, آپ اسے یا حسین کی توقع کیسے رکھتے ہیں؟ اور ان مسلمانوں کی بدقسمتی دیکھو, ساری رات تقریر کریں گے یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے, یا اسے کہتے ہیں جو موجود ہو جو سامنے ہو. نبی مدینے میں دفن ہے, یا رسول اللہ نے کہنا چاہیے. سویرے وہی مولوی اپنے محلے کے پنڈ کے قبرستان کی نکر پہ کھڑا ہو کے وہ مسواک والی جیب سے مسواک نکالتا ہے. نہیں باریک ذہن مندی ہو جا رہا, اور خدا میرا جانتا ہے انہی مقتدیوں کی موجودگی میں قبروں پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور. حد نہیں ہوگی تیرے پنڈ کے مردے یا ہو سکتے ہیں اور جس کے صدقے یہ جہان بنا. اگر اسے یا رسول اللہ کہہ دیا جائے یا اسے یا نبی اللہ کہہ دیا جائے, کہتے جی نہیں بدعت ہے. جالی چومنا شرک ہے. میری طرف دیکھیں پلیز احمد فرما لیں, جالی نہیں چومنے دیتے. اللہ آپ کو حج نصیب فرمائے, آپ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیں. تبدیلیاں تو بہت سی آ چکی ہیں, لیکن آج بھی میرا خدا جانتا ہے روضہ رسول کی طرف غور سے کوئی بندہ دیکھ رہا ہو نا, اسے روکنے والے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے کیا مانگتے ہو, یہ تو مر چکا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. اس نبی کے صدقے میں جنہیں نبوتیں ملی
انہیں زندہ مانتے ہیں. سرکار کے بارے میں کہتے ہیں محمد مر گئے. اور مسلمانوں زندگی کا پتہ کون نہیں. اور پنچایتوں میں فیصلے کرنے والوں کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچو بات شیعہ سنی وہابی کی نہیں. میں تو انسانی ناطے سے اپیلیں کرتا ہوں کہ عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو, سردار نبی کو مردہ کہتے ہو. شریعت کا فیصلہ ہے زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ ہی نہیں ہوتا. زندہ کی زندگی میں, زندہ کی زندگی میں چپ نہ رہو, میں کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں. زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز ہی نہیں. اب دو ہی راستے ہیں, یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی ہو جاؤ, یا محمد کو حاضر ناظر مان کے ہماری مدد سے آ جاؤ. میرے بھائی تیسرا تو درمیان میں کوئی ایسا راستہ ہے ہی نہیں کہ امتی نبیوں کی زندگی کے قائل ہو اور جو نبیوں کا سردار ہے. میں جو گزارش میں نے ابتدا میں کی اسی دائرے میں رہ رہا ہوں. امام کعبہ کے جسم کو مشق کر رہے ہیں یہ ثواب ہے. سرکار کی جالی چومنا شرک ہے. اور استقبال کرنے والے ہجوم کا میں نہ بھی بتاؤں تو آپ سارے بھائی سمجھتے ہیں. اس کی آواز چوم رہے ہیں. یہ فخر اللہ نے ہمارے مذہب کے مقدروں میں لکھا ہے. جب آیت اللہ العظمیٰ کا کوئی حج میں گئے تھے, سعودی عرب کے حکمرانوں نے جب کھانا مسلمان ملکوں کے علماء کو دیا, سارے مسلمان ملکوں کے علماء آگے بڑھ کے جھک جھک کے سعودی عرب کے شہنشاہ کے ہاتھوں کو بوسے دے رہے تھے. جب شیعہ مجتہد کے تعارف کی باری آئی, کیونکہ تمہارے چھٹے امام کا فرمان ہے جب کسی محفل میں ہمارا چاہنے والا